اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بارش جو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی آ چکا ہے۔ فار ایگزامپل، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور صرف اللہ ایک ہے عبادت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دی، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور ایک طوفانی سیلاب کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور گناہوں سے باز رہنے کی ہدایت دی، مگر انہوں نے نہیں مانا اور نافرمانی کی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے اور وہیں سے پوری بستی کو زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس طرح اس ہولناک عذاب کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج کل زمین کی کھدائی کے دوران جو کھنڈرات نکلتے ہیں اور پرانے زمانے کے مکانات دریافت ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ان کو زمین میں دھسا دیا ہو اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی خبر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جائے، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تعاون سمجھ لیا جائے، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جانے لگے، لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں، اور دوستوں کو اپنے قریب کریں اور باپ کو دور کریں، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں، قبیلے کی سرداری ان میں کا فاسق شخص کرے، قوم کا لیڈر ان میں کا کمینہ آدمی ہو، اور آدمی کا اس کے شر کے ڈر سے اکرام کیا جائے، اور گانے والیاں اور راگ باجے عام ہو جائیں اور شراب پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے پہلے لوگوں پر لعنت کرے، تو اس وقت سورخ آندھیاں، زلزلوں، زمین میں دھس جانے، صورتوں کے منسوخ کیے جانے اور پتھر برسنے کے انتظار کرو۔ ان کے علاوہ اسی طرح کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آئیں گی، جیسے کسی ہار کے دھاگے کے ٹوٹ جانے پر اس کے دانے لگاتار گرنے لگتے ہیں۔